آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا ان کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کا ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ یہودی دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق یسوع کا خاندان اس پر عمل کرتا تھا۔ یسوع کا خاندان شریعت کے سارے احکام کو مانتا تھا۔ اور آج 2 کام ہوئے ہیں جو حوالہ ہم نے سنا ہے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ اس کا کلام مقدس میں ایک ہی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کا ختنہ ہوا، اور دوسرا کام یہ ہوا اس کا نام رکھا گیا۔ 2 کام شرعی طور پر ہوئے اور دونوں شریعت کے مطابق تھے۔ جب کوئی فنکشن ہوتا تھا تو یہودی دستور کے مطابق، یہودی رسم و رواج کے مطابق بہت سے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، ارد گرد کے ساتھیوں ہمسایوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اگر 15ویں باب کو دیکھیں تو اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ عام طور پر خوشیوں کے موقع پر 15ویں باب میں اس بات کو لکھا ہے کہ اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلایا جب کوئی بھیڑ مل جاتی ہے، اور کہتے ہیں میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کوئی بھیڑ مل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عام طور پر یہودیوں کو بلاتے تھے، اور یہ چونکہ یسوع کا تعلق ایشیا سے تھا، ایشی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں محلے داروں کے ساتھ تعلق رکھنا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ عام طور پر سارے فنکشن میں انہیں بلایا جاتا ہے، کوئی خوشی ہو تو پھر بھی جمع کیا جاتا ہے، کوئی خوشی ہو تو کئی دفعہ اپنے ہمسائے میں کوئی کھیر بھی بھیجی جاتی ہے، کوئی چیز بھی بھیجی جاتی ہے تاکہ تعلقات اچھے رہیں۔ یسوع جب پیدا ہوا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ فرشتے نے، اگر مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کا مطالعہ کریں تو وہاں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے اس کی پیدائش سے پہلے کہا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ پہلے باب اور اس کی ہم اگر 18ویں آیت سے آگے تک پڑھیں تو یہاں پر لکھے اس کے بیٹا ہو کر تو اس کا نام، جو 21ویں آیت میں، اس کے بیٹا ہو کر تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پھر آگے چل کے لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا گیا تو وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کا نام رکھا گیا ہے، فرشتے نے اس کا نام رکھا ہے۔ لیکن ایک نام شرعی طور پر 8ویں دن میں رکھا جاتا تھا، اور آج کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ خاندان والے نام رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ پہلے بھی یہ کلام سنا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جڑی آنٹی بہت ٹی وی ویندی انہوں کہتے ہیں نہ رکھ۔ عام طور پر اس کی ذمہ داری لگتی ہے، وہ پھر ٹی وی دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، اس میں جو اچھا نام ہوتا ہے وہ رکھ لیتی ہے، اور کئی دفعہ نام دیوی اور دیوتاؤں کے رکھ لیتے ہیں۔ اور میں عام طور پر شروع میں ایسے بچوں کو بپتسمہ نہیں کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا اس کا نام ذرا تبدیل کرو۔ میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ میں نے ایک بچی کا نام، بہت سال پرانی بات ہے، وہ بدرو گفتہ تھی، تب 8ویں میں پڑھتی تھی شاید، تو وہ بدرو گفتہ تھی بچپن سے پیدائشی طور پر، اور اس کا نام انہوں نے جو رکھا تھا وہ دیوی کے نام پر تھا، اور وہ
اس دیوی کی وجہ سے ستائی جاتی تھی. پھر وہ میرے پاس لے کر آئے, کچھ ہفتے لگے, کچھ دن, مہینے لگے, اور وہ آزاد ہو گئی. اور مجھے جب وہ آزاد ہوئی تو عام طور پر مجھے پتا چلا کہ وہی دیوی جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا, وہ اسے تنگ کرتی تھی. اور وہ بہت 25 سالوں کے بعد آزاد ہوئی, اور پھر اس کا نام تبدیل کر کے میں نے مریم رکھا. تو یاد رکھے کہ ہم کئی دفعہ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو نام ہماری تعلیم کے مطابق نہیں, ہماری ضرورت کے مطابق نہیں, اور نام کا شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے. نام کا شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے یاد رکھیں, جو کلام میرے ہاتھ میں ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے جس میں سب سے خوبصورت نام ہے. جب بچہ کوئی بچہ پیدا ہو تو کلام کو پڑھا کریں. پھر میں یہ ڈرامے نہیں دیکھے کریں, یا عام طور پر وہ نام نہ رکھے کریں جو نام ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد کوئی نہیں ہوتا. اور جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو عام طور پر جو ماں باپ چاہتے ہیں, جو ماں باپ عام طور پر کلام کو سمجھتے ہیں, جو عام طور پر مسیحی تعلیم کو سمجھتے ہیں, وہ کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, وہ کلام کو یاد کرتے ہیں, اس میں سے نام دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں یہاں پر جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی نام بتا دیا ہے. اور یاد رکھیں جب آپ کی گود بھرے, ہماری بیٹیوں کی گود بھرے, ہمارے باپ بننے والے جب ہوں, جب آپ ماں بننے والے ہوں, تو تب سے ہی سوچنا شروع کر دیں, تب ہی سے. کیونکہ یہودی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ وہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو میں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب پڑھی تھی, پرے فار یور انبورن بیبی. اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہو تو ماں باپ اپنے باپ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے. ماں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی ہے کہ خدا مجھے اچھا بچہ دینا, خدا مجھے اچھی اولاد دینا, خدا اس بچے کو کامیاب کرنا, خدا یہ بچہ اس دنیا میں ہمارے لیے بہت سی برکات لے کر آئے. اور ہم عام طور پر ایسا نہیں کرتے. مہربانی سے آج میں اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, جب خدا آپ کی گود بھرے تو ضرور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا کریں. یاد رکھیں جو بچے آپ کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی دعاؤں کو سنتے ہیں, ان پر بھی اثر ہوتا ہے. اور کلام مقدس میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یسوع کا نام اس کی پیدائش سے پہلے رکھ دیا, ایمانوئل, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ خدا ہمارے ساتھ آ گیا. اس وقت خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرنا شروع کر دی. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آدمی اور خدا کی صلح ہو گئی اس دن. اور دوسری بات ہے, جب 8 دن کا ہوا تو اس کا ختنہ ہوا. پہلی بات میں نے بیان کی نام رکھنا, اور دوسرا ہے ختنہ. اب ختنہ شریعت کے مطابق جب بچہ 8 دن کا ہوتا تھا تو کیا جاتا تھا. یہ خدا جب مقدس ابراہیم کو ملا, یہ پیدائش کے 17ویں باب میں, اس کو ضرور پڑھیے گا جا کے. خدا جب مقدس ابراہیم کے ساتھ ہم کلام ہوا تب مقدس ابراہیم کی عمر 99 برس تھی. اس وقت خدا اس سے ہم کلام ہوا اور خدا نے اس سے کہا کہ میں تیرے اور اپنے درمیان ایک عہد باندھنا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے. کلام مقدس میں خدا ابراہیم سے مخاطب ہوتا ہے, خدا مقدس ابراہیم سے باتیں کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے 17ویں باب کی پہلی آیت میں, جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خدا ابراہیم کو نظر آیا اور اسے کہا کہ میں خدا قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. جب مقدس ابراہیم 99 برس کا ہوا تو خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوگا, اور خدا اسے کہتا ہے میں القادر ہوں. اور پھر جب 99 برس کا تھا خدا نے اسے کہا کہ تو ختنہ کرا. اس سے پہلے ختنہ جو تھا یہ بہت سی قوموں میں ہوتا تھا, یہ یہودیوں میں نہیں بلکہ اس سے پہلے
खतने की रस्म जो है वो अदा की जाती थी, खाल को काटा जाता था। इब्रानी इस बात का अरबी, मुआबी, अमूनी, अदूमी और मिस्रियों में ये रस्म पहले से की जाती थी। खतने की रस्म पहले से अदा की जाती थी, और लेकिन ये रस्म बाबलियों में, असूरियों में, कनानियों में और फिलिस्तियों में नहीं थी। खतने की रस्म इन कौमों में नहीं थी। और यहां पर खुदा मुकद्दस इब्राहिम से मुखातिब होता है और फिर उसे आगे चल के 17वीं आयत में इसका हुक्म देता है कि तुम्हारे यहां पुष्ट और पुष्ट हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, खा वो घर में पैदा हो, खा वो उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी रस्म से नहीं। खुदा ने पहले तो मुकद्दस इब्राहिम से कहा तू खतना करवा, फिर उसे कहा कि तेरी कौम में, तेरी नस्ल में जो बच्चा 8 दिन का होगा तू उसका खतना कराना, उसको काटना। और याद रखें कि जो अगली बात है, जब खतना किया जाता है तो खून बहता है, कली काटी जाती है, खून बहता है, और वो खुदा के साथ अहद जो बंधा था वो खून पर बांधा जाता था। मुकद्दस कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा ने जब मुकद्दस इब्राहिम के साथ अहद बांधा, और 15वें बाब की 9वीं आयत में खुदा ने उसे हुक्म दिया, पैदाइश की किताब के 15वें बाब की 9वीं आयत में खुदा ने उसे कहा, कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि उसने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक बच्चिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। और उसने इन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। और जब ये वाक्य होता है तो खुदा मुकद्दस इब्राहिम के साथ अहद बांधना चाहता है, और अहद पुराने अहद में सीखते हैं कि खुदा जब भी बांधता है खून के साथ बांधता है। अब 2-3 बड़े जानवर लिए हैं, बच्चिया, बकरे, और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया 3 वर्ष का एक मेंढा, बच्चिया, बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा। उसने उन्हें लिया और काट कर एक हिस्सा इधर रखा, एक हिस्सा इधर रखा, और जो परिंदे थे उनको ज़िबा करके रख दिया, खून बहा। और जब कोई अहद बांधा जाता था पुराने अहदनामे में, तो 2 बराबर पार्टियां जो होती थी वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो जो जानवर होते थे, बच्चिया, बकरी, मेंढा, उनके दरमियान में से गुजरते थे, और ये इस बात की अलामत होती थी कि हमने जो अहद बांधा है ये पक्का है। जब भी अहद बांधा जाता था 2 बराबर पार्टियों में, तो वो हाथ बांधकर, हाथ पकड़कर उन गोश्त के टुकड़ों के दरमियान में से गुजरते थे। अब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरे साथ अहद बांधना चाहता हूं, तू इन जानवरों को ले। और मुकद्दस इब्राहिम ने जानवर लिए और उनको काट कर रख दिया और दूसरी पार्टी का इंतजार कर। लेकिन हुआ क्या, कलाम मुकद्दस में इस बात को, तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हंकाता रहा और सूरज डूबते वक्त इब्राहिम को गहरी नींद आ गई। अब चूंकि उसने जानवर भी ज़िबा करके रखे हैं और बच्चिया भी, मेंढा भी ज़िबा करके रखा है, और उसकी वजह से शायद जानवरों ने, और मुर्दार कौन खाता है, गिद्ध भी आगे होंगे, दूसरे जानवर भी आगे होंगे, और मुकद्दस इब्राहिम उन्हें भगाता है, उनसे गोश्त को महफूज करता है। सारा दिन वो परिंदों को भगा के थक जाता है, और खुदा उसके साथ अहद बांधना चाहता है। 15वें बाब में खुदा उसके साथ अहद बांधना चाहता है। लेकिन याद रखें कि मुकद्दस इब्राहिम और खुदा बराबर की पार्टी नहीं है। एक बहुत बड़ी हस्ती है खुदा जो बहुत बड़ा है, और मुकद्दस इब्राहिम जो इंसान है, खुदा उसके साथ हाथ पकड़ कर अहद नहीं बांध सकता। लेकिन कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि जब वो सो गया, उसे नींद आ गई, गहरी नींद गालिब आई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई,
اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کے تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگ غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان پہ رہنا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا تو 7ویں آیت میں جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں میں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. اور اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ دریا مصر سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم بیان کرتا ہے جلتی مشن ان ٹکڑوں میں سے بیچ میں سے ہو کر گزری. ایک تندور اور جلتی ہوئی مشن. اور میں نے بیان کیا کہ چونکہ مقدس ابراہیم اور خدا برابر کی پارٹی نہیں ہے. خدا بہت بڑا ہے جو دنیا کا خالق اور مالک ہے. وہ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر درمیان میں سے نہیں گزر سکتا. لیکن مقدس ابراہیم جب تھک گیا ہے تھک کے وہ سو گیا ہے اور پھر خدا کی حضوری وہاں سے گزری ہے تندور کی صورت میں آگ کی صورت میں. اور یاد رکھیں یہ وہی خدا ہے جو مقدس موسیٰ کو پہاڑی میں مقدس موسیٰ کو ایک جھاڑی جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیا. آج بھی اس کی حضوری اسی طور پر یہاں سے گزر رہی ہے خدا کی حضوری. اور خدا نے عہد کو مقدس ابراہیم کے ساتھ باندھا اور خدا نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا کہ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھا تیری اندر سے نسلیں پیدا ہوں تو نسلوں کا خدا ہوگا. اور اس دنیا میں 3 بڑی قومیں ہیں جو مقدس ابراہیم کو اپنا باپ مانتی ہیں. وہ مسلم بھی مقدس ابراہیم کی اولاد مانتے ہیں اور مسیحی بھی اپنے آپ کو مقدس ابراہیم کی اولاد مانتے ہیں اور یہودی بھی اپنے آپ کو دنیا کی 3 بڑی نسلیں مقدس ابراہیم کو اپنا باپ مانتی ہیں اور اس کی نسل سے چلی ہیں. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا. آج دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے اور اس 7.5 ارب میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مقدس ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں. دنیا کی آبادی 7.7 ارب ہے اور 7.7 ارب لوگوں میں سے 7.7 ارب لوگوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کی اولاد ہے. خدا جو وعدے اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے خدا ان کو پورا کرتا ہے. خدا ان وعدوں کو پورا کرتا ہے. خدا نے مقدس ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا میں تجھے برکت دوں گا. اور یاد رکھیں کہ ایک برکت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ خدا ہمیں اولاد دیتا ہے. خدا ہمیں اولاد دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا تو جو خوشخبری اس سے ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ تو باپ ہوگا میں تجھے اولاد دوں گا میں تیری بیوی مقدسہ سارا کے بطن سے تجھے بیٹا دوں گا. اور عمر کتنی ہے 99 سال کے بزرگ کے ساتھ 99 سال. وہ کہتا ہے اب تو مشکل ہے میری بیوی اور میں اس قابل نہیں. لیکن یاد رکھیں وہ کعبہ دے وانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. خدا اسے کہتا ہے کہ تو بے شک 99 برس کا لیکن میں تجھے بیٹا دوں گا میں تجھے بیٹا مہیا کروں گا. اور خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وعدہ خدا نے پورا کیا. خدا نے اس کی زندگی میں کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے 17 باب کی 17 آیت میں تب ابراہیم سالوں کو ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. مقدس ابراہیم کہتا ہے خدا اسماعیل ہی تیری حضوری میں جیتا رہے. لیکن خدا اس سے کہتا ہے یاد رکھیں کہ ابراہیم جانتا نہیں خدا کو وہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتا. خدا اسے کہتا ہے میں پھر بتاؤں گا کلام مقدس میں لکھا بڈھے کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی. ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش
اسماعیل ہی تیرے زور جیتا رہے. تو خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا تجھ سے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام اسحاق رکھنا, اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی ہے باندھ دوں گا. خدا یاد رکھیں. پھر میں ایک اور بات سکھانا چاہتا ہوں. کلام میں لکھا ہے, اور اسماعیل کے حق میں بھی کلام میں پھر اس کی اولاد میں سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا. ابھی بیٹا ہوا نہیں, بیٹا بھی ہونا ہے, اور نام اس کا پہلے خدا نے بتا دیا. یاد رکھیں, دوسری جگہ میں بتانے والا ہوں کہ جب آپ کے یہاں بچہ ہونے والا ہو تب سے سوچنا شروع کر دیں کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے, اس کا نام کیا رکھنا ہے, یہ کیسا بچہ ہمیں چاہیے. ایک تو پیدائش سے پہلے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, اور جب دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں, جب بچہ ہونے والا ہو, آپ کی گود بھر جائے, اس وقت سے اس کا نام رکھنا شروع کر دینا, اس کا نام سوچنا شروع کر دینا, اس کے نام کے بارے میں خدا سے رہنمائی لینا شروع کر دینا. خدا یہاں پر بھی ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو 100 برس کا ہوں, میرا بیٹا کیسے ہوگا, اور میری بیوی سارا تو 90 برس کی ہے. اور یاد رکھیں, سارا کی 90 برس میں خدا نے گود بھر دی. خدا نے مقدس ابراہیم کو 100 برس کی عمر میں باپ بنانے کا پروگرام بنا لیا. اور یاد رکھیں, ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کئی دفعہ ایسا بھی کرتا ہے, کئی دفعہ. لیکن دوسری بات بڑی مزیدار ہے کہ جو عام طور پر کلام مقدس میں بڑھاپے کی اولاد ہوئی ہے, جو بزرگی میں بچے پیدا ہوئے ہیں, جو کئی سالوں کے بعد خدا نے اولاد دیا ہے, وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے, وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ خدا روک کر جو چیزیں دیتا ہے وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے. قرآن عہد نامے میں ایسے بہت سے اشخاص, سیمل کی ماں, سیمل بڑھاپے میں پیدا ہوا, اور کلام مقدس میں یوحنا کی اولاد, الشبا کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی, اور کلام مقدس میں ابراہیم کی اولاد 100 برس میں جا کر ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ تینوں واقعات جو میں نے بیان کیا ہے یہ بڑھاپے کی اولاد ہے, اور اولاد بڑی بابرکت تھی. سیموئیل سے بڑا نبی ہم نہیں دیکھتے. پرانے عہد میں سیموئیل ایک بڑا نبی تھا, اور اسحاق ابراہیم کا بیٹا بڑا بابرکت تھا. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بڑھاپے کی اولاد, یا جو کچھ سالوں بعد ملے, رک کر ملے, وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے. اور آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے کہ جب یسوع 8 دن کا ہوا ہے, اور یسوع 8 دن پورے ہوئے اور اس کا ختنے کا وقت آیا, تو اس کا نام یسوع رکھا گیا, جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا. اس کا نام رکھا گیا جو فرشتے نے. اور میں نے مقدس متی کی انجیل سے آپ کو سنایا کہ کس طور سے فرشتے نے اس کی پیدائش سے پہلے نام رکھا. پھر میں نے پیدائش کی کتاب میں سے آپ کو بتایا کہ کس طور سے مقدس ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اس کا نام اسحاق رکھنا اس کی پیدائش سے پہلے, اور اس کی پیدائش سے, یسوع کی پیدائش سے پہلے بھی اس کا نام رکھا گیا. اور ہم عام طور پر آخری دنوں میں سوچتے ہیں, اور کئی دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر پوچھتے پھرتے ہیں اس کا کیا نام رکھنا ہے. مہربانی کر کے جب آپ کی گود بھرے, جب کہ خاندان میں اچھی خبر آئے, تو بچوں کے نام سوچنے شروع کر دیں. 2 قسم کے نام سوچا کریں, ایک بیٹی کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. جو نام آپ پسند کریں وہی نام. اور میں بتانے لگا تھا ایک بات کہ کئی دفعہ یاد رکھیں دعاؤں کے وسیلے سے خدا اولاد دیتا ہے, دعاؤں کے وسیلے سے خدا اولاد دیتا ہے. مجھے یاد ہے پرانے چرچ میں ایک رات میں دعا کر رہا تھا, کوئی 2-3 بجے کا وقت تھا. خدا, میں قنوت کی حالت میں تھا. خدا نے مجھے کہا کہ صبح جا کے اعلان کر دینا کہ جو 25 سال سے بے اولاد جوڑے ہیں میں انہیں اولاد دوں گا. میں پھر خدا سے کہا, خدا کیسے؟ خدا نے کہا تو جا کے اعلان کر دینا. میں شک میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں گالتے بڑی اوکھی ہے, پر خدا نے مجھے پھر سے کہا کہ تو صبح جا کے اعلان کر دینا. پھر میں نے صبح آ کر سنڈے کی سروس میں اعلان کر دیا کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس چرچ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے, تو میں نے کہا کہ آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جو 25 سال سے بے اولاد ہے, خدا ان کی گود بھر دے گی کہ پھر لینا ہی نہ کہیں.
پھر لڑائی لگ گئی جو سب سے زیادہ جوڑا جن کی شادی کو 23 سال ہو گئے تھے ان کی گود بھی خدا نے بھر دی. 15 16 14 13 سالیاں تھے, لڑائی لگ گئی اور بہت سے بچے اس دن, بہت سے لوگوں کی گود خدا نے بھر دی. یاد رکھیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری التجاؤں کو بھی سنتا ہے, اور خدا ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہے. خدا مقدس ابراہیم کی ضرورت سے واقف تھا. خدا اسے بیٹا دینا چاہتا ہے جو قوموں اس کے وسیلے سے قومیں بڑھنے والی تھی, قومیں برکت پانے والی تھی. اور کلام مقدس میں آج ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں کہ نام پہلے سے رکھنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ, اور ایک اور بات میں بتا دوں, اعمال کی کتاب میں مجھے یاد آ گیا 15 باب میں, اعمال کی کتاب کے 15 باب میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ختنے کا معاملہ تھا وہ رسولوں کے درمیان آیا, ختنے کا معاملہ ان کے درمیان اٹھایا گیا. اور اعمال کی کتاب کے 15 باب میں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغیر ختنہ کے نجات نہیں. 15 باب میں لکھا, پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. رسولوں کے مال کی 15ویں کتاب میں لکھا ہے تم نجات نہیں پا سکتے. لیکن پھر رسولوں نے مل کر, یسوع کے شاگردوں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ یہودیوں کے درمیان تو ختنہ ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا اعمال کی کتاب کے 15 باب کی 19 آیت میں, اور پس وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں, رسول اپنا فیصلہ سناتے ہیں. بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ رسولوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو غیر قوموں سے آتے ہیں انہیں یہ تکلیف نہ دے, ان کا ختنہ نہ کیا جائے, اور ان کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں وہ بپتسمہ ہے. اور آٹھویں دن یسوع کا ختنہ کیا گیا. اس کا مطلب ہے 8ویں دن خدا کے ساتھ عہد بندھ سکتا ہے. 8 دن کا بچہ خدا کے ساتھ عہد باندھ سکتا ہے. 8 دن کا بچہ خدا کے پاس آ سکتا ہے. اور اس لیے کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع کا ختنہ 8 دن میں ہوا, اور یہودی اور ابراہیم کی اولاد اپنے بچوں میں 8 دن کا ان کا ختنہ کیا کرتے تھے. اور پھر میں دہراتا ہوں کہ 8ویں دن خدا کے ساتھ عہد باندھا جاتا تھا. بچہ خدا کے ساتھ عہد باندھتا تھا, خدا بچے کے ساتھ عہد باندھتا تھا, اور وہ اس عہد میں شامل ہو جاتے تھے. اور پھر 8ویں دن اس رسم کو ادا کیا جاتا تھا. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 8ویں دن یسوع کے خاندان میں بھی یہ رسم ادا کی گئی. خدا انداز کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. خدا تیرا شکر, تیری تعریف, تیری حمد, تیری ستائش, تیری پرستش اور تیری عبادت آج کے کلام کے لیے, جس میں ہم نے سیکھا کہ خدا بچوں کے نام پہلے سے رکھنے چاہیے, جس سے ہم نے سیکھا کہ خدا کے ساتھ اپنے بچوں کا خدا کے پاس لے کر آنا چاہیے. اور زندہ جلالی آسمانی خدا, ہم تیرے آگے محنت کرتے ہیں آج ان لوگوں کے لیے, خاندانوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے, انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر. رحم کے بندھن کھل جائے. جو آن لائن ہمارے ساتھ ہے, جو بے اولاد جوڑے ہیں, میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. ان کے رحم کے بندھن کھل جائے, رحم کے بندھن کھل جائے, رحم کے بندھن کھل جائے. بانجھ پن کی بیماری جاتی ہے, گود بھر جائے یسوع کے نام سے, بانجھوں میں کھل جائے یسوع کے نام سے. اے خدا تو 90 سال کی مقدس سارہ کو بیٹا دے سکتا ہے, تو 100 سال کے مقدس ابراہیم کو بیٹا دے سکتا ہے, تو آج ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی بچے دے سکتا ہے. اے خدا گود بھر جائے, گود بھر جائے یسوع کے نام سے. اے زندہ خدا تو بڑھاپے میں برمند کرتا ہے, ہمیں برکت پر برکت دے یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.